ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزید این جا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. یار آج ہمیں درس قرآن کے حوالے سے انویٹیشن ملا تھا. ہم ملتان مارکی میں ہیں جو کہ گلگش روڈ کے اوپر ہے، اور یہاں پہ بیان کن کو ہوگا؟ یہاں مولانا رضا صاحب کے مصطفی صاحب ان کے شاگرد ہیں، علامہ لیاقت امین مصطفی صاحب. انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ آج بیان ہے درس قرآن کے حوالے سے. آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور درس قرآن کے بعد افطاری بھی ہوگی، آپ کو دکھائیں گے افطاری میں ہمیں کیا کیا کھلاتے ہیں. چلیں ہمارے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اگلی آیت فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور کی تکریم، حضور کی توقیر، اس کا ہمیں حکم دیا گیا. اور اس کا ایک پہلو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس طرح تم آقا کریم اسلام سے بات نہ کیا کرو. ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں بے ادبی سے تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. یہاں ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو، اور دوسرا جب تم حضور سے گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو عامیانہ نہیں ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں الگ الگ. ایک یہ کہ جب تم حضور سے گفتگو کر رہے ہو، حضور تم سے مخاطب ہیں، کبھی وہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، کبھی تم بولتے ہو، تو تمہاری آواز حضور کی آواز سے پست ہونی چاہیے. اور دوسرا آقا کریم اسلام خاموش ہیں، تم بات بیان کر رہے ہو، وہ خاموش ہیں، صرف سن رہے ہیں. تو ایک ہوتا ہے جیسے عامیانہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، کسی کا نام پکار کے اس کو بلاتے ہو. تو جب حضور سے گفتگو کر رہے ہو نام نہیں پکارنا، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کے حضور کو پکارنا ہے. کیونکہ یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں کہ جب حضور تم سے مخاطب ہوں تمہاری آواز ان سے آہستہ ہونی چاہیے، اور جب حضور خاموش ہوں تم ان کو کوئی بات سنا رہے ہو، اس وقت پھر یہ ہے کہ عامیانہ انداز سے زور سے نہیں بولنا، بلکہ ادب، تعظیم اور تکریم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہے. اور صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز کے ساتھ تعظیم اور تکریم سے گفتگو کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور کے پاس بیٹھ کے بات کرتے تھے تو جب وہ بات کر کے خاموش ہو جاتے تو سننے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا بیان کیا، دوبارہ بیان کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی. کیونکہ اس قدر وہ پست آواز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دیکھیں کتنی نازک بارگاہ ہے، کہ یہاں حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. فرمایا ان تحبط اعمالکم، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تم سمجھتے ہو کہ میں نمازی ہوں، تم سمجھتے ہو میں بڑا روزے دار ہوں، تم سمجھتے ہو میں بڑی صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں تو دکھی لوگوں کے کام آتا ہوں اور ہر نیکی کے کام میں شامل ہوتا ہوں، تم سمجھتے ہو میرا اکاؤنٹ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن یاد رکھو اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال ہو سکتا ہے سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چلے. اتنا بڑا یہ حساس مسئلہ ہے. ادب کا حیث زیر عزت بخاری کا شعر ہے، علامہ اقبال نے اس کو اپنے کلام میں نقل کیا. فرمایا آسمان کے نیچے ایک ایسی بارگاہ بھی ہے جو اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. اتنی نازک بارگاہ ہے کہ جنید و با یزید جیسے بڑے بڑے ولی بھی جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں کہ سانسوں کا شور بھی بے ادبی قرار پاتا ہے، کیونکہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہاں تک ہمیں کہا گیا کہ جو ہے وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھا جائے. اور یہ علماء نے لکھا کہ آقا کریم اسلام کی حیات مبارکہ کے بعد اب جو ظاہری حیات تھی اس میں بھی یہ حکم تھا. اب جب حضور اپنے روضہ انور کے اندر تشریف فرما ہو گئے تو اب بھی یہ حکم جب حضور کے روضہ مبارک پہ جائیں تو وہاں بھی آواز کو پست رکھنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال مسلسل
درس حدیث دیا مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور جب کتاب کا جو ہے وہ صفحہ پلٹتے تھے تو صفحے کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں نبی کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس قدر احتیاط، اس قدر جو ہے وہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کا ادب اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت تو ایک بزرگوں کی بات سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی جب حضور کا نام آتا تو آنکھیں چھلک پڑتی، حضور کا ذکر ہوتا تو بس سر جو ہے وہ ادب سے جھک جاتا، ساری زندگی حضور کے ادب میں، محبت میں، عشق میں گزاری اور مدینے کی جدائی کی تڑپ میں گزاری۔ تو اللہ نے کرم کیا، وہ مدینہ پاک کی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ جب وہاں گئے، اب شاگرد جو ہے وہ ساتھ تھے، جو ان کے معتقدین مریدین تھے وہ ساتھ تھے، تو دل میں ان کے خیال آیا کہ یار حضرت ساری زندگی مدینے کی یاد میں تڑپتے رہے ہیں، آج اللہ نے کرم کیا ہے مدینہ پاک میں آئے ہیں، جب حضور کی جالیوں کے سامنے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنی دیر تک دکھڑے سنائیں گے، اپنے ہجر و فراق کی باتیں کریں گے، محبوب سے اپنی محبتوں کا اور چاہتوں کا اظہار کریں گے، تو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا وقت لگائیں گے۔ لیکن جب بزرگ آئے نا مواجہ شریف کے سامنے تو چند لمحے ٹھہرے اور فوری طور پہ آگے گزر گئے۔ اب شاگرد حیران، حضرت ساری زندگی جن کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے، مدینہ کی زیارت کے لیے تڑپتے رہے، آج وقت ملا تو چند لمحات ٹھہرے اور فوراً واپس چلے آئے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے سانس کی پریکٹس کی ہوئی تھی کہ جب حضور کی جالیوں کے سامنے جاؤں گا تو سانس نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء حبیب کبریا کی بارگاہ ہے۔ تو میں جب حضور کی جالیوں کے سامنے پہنچا تو میں نے سانس روک لی، جیسے میری سانس مکمل ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا، کہ اس لیے کہ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی شمار ہوتا ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ اور آج جو ہے وہ ایک عجیب یہ میڈیا کا جو ہے وہ زمانہ آ گیا کہ وہاں جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے، وہ موبائل کے ذریعے جس انداز کے ساتھ وہ سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں اور جس طریقہ سے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ آقا کریم اسلام کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ آواز کو بلند کرنا اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس پہ ایک روایت سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز طبی طور پہ کچھ بلند تھی، جب بھی بولتے تھے فطرتاً بلند آواز تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو یہ گھر میں پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ آقا کریم فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کی کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہے، میرے پڑوسی ہیں، اگر طبیعت خراب ہوتی تو مجھے پتہ چل جانا تھا، لیکن میں پتہ کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ تو گئے اور حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا آج آپ کے بارے میں حضور نے پوچھا ہے کہ ثابت کہاں چلا گیا، اور آپ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ثابت کہنے لگے کہ بس میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میں دوزخی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میری آواز بہت اونچی ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک، یہ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ آپ نے دیکھا کہ نازل ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوگی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے اعمال ضائع ہو گئے، میرے تو کئی مرتبہ میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں پریشان بیٹھا ہوں کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ثابت یہ کہتے ہیں۔ تو آقا کریم فرمایا کہ جاؤ میرے ثابت کے پاس اور جا کے کہو تم جہنمی نہیں ہو، میں محمد اپنی زبان سے اعلان کرتا ہوں تم چلتے پھرتے جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم اسلام کے لبوں سے جو بات نکلی وہ جو ہے وہ ترازو ہو گئی، اور اس کے متعلق کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ تو جنتی ہونے کا پرمٹ جو جاری کرتے ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس کو فرمایا تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو۔ اچھا، معلوم ہوا اگر کسی کی آواز طبعاً ہی بلند ہو اور غیر اختیاری طور پہ اس کی آواز نکل جائے، لیکن اس کے دل میں حضور کا ادب ہو، تو اس کو جو ہے وہ یہ سزا نہیں ہوگی، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا۔ اب صحابہ کرام انتہائی پست آواز میں حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی عظمت بیان کی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرنے والا ہے وہی تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے والا ہے, اسی کو تقوی نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش ہے. کچھ چھوٹا موٹا گناہ غلطی ہو بھی جائے اللہ معاف فرما دیتا ہے. وہ اجر عظیم, اور اللہ نے ان کا بڑا جو ہے وہ ان کے لیے اجر رکھا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ جو آقا کریم صلی والسلام کے حجرات مبارکہ کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, اکثرہم لا یعقلون, یہ اکثر لوگ بالکل نہ سمجھ ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ وفد بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی. یہ ایک وفد تھا, دوپہر کے وقت حضور کے کاشان اقدس میں حاضر ہوا تو اونچی اونچی آوازوں سے پکارنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. اب حضور تو خاموش ہو گئے, چونکہ حضور تو بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمایا یہ لوگ جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اونچی اونچی آوازوں سے بات کر رہے ہیں, حضور کو پکار رہے ہیں, ولو انہم صبروا, اگر یہ لوگ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ محبوب خود اپنی مرضی سے ان کے پاس تشریف لاتے, لکان خیر لہم, تو ان کے لیے بہتری ہوتی, ان کے لیے جو وہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. کہ آقا کریم اسلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ وہ ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور کو وضو کروایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب, مالک اس لڑکے کو قرآن کا علم عطا فرما. تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ مفسر قرآن قرار پائے کہ اب جو شخص بھی تفسیر لکھتا ہے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس آیا کریمہ کے متعلق کیا فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی, یہ حضرت ابی بن کعب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے, تو جب جاتے نا حضرت ابی بن کعب کے گھر تو دروازے پہ بیٹھ جاتے, تو جب وہ خود تشریف لاتے تو پھر آپ جو ہے وہ ان سے پڑھتے. تو حضرت ابی بن کعب جو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ آپ حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں اور آپ مجھے گناہ گار کرتے ہیں, جیسے ہی آپ تشریف لاتے ہیں تو دستک دے دیا کریں تاکہ میں فوری طور پہ آپ کو پڑھانے کے لیے آ جایا کروں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو آگے سے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ, فرمانے لگے عالم اپنی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے. اور نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوو تو بیٹھ جاؤ, جب نبی خود تشریف لائیں تو پھر ان سے بات کرو, ملاقات کرو. تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا, اس لیے کہ آپ میرے ساتھ جو میرا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ عام تعلق نہیں, آپ میرے استاد لگتے ہیں, آپ میرے معلم ہیں, تو میں آپ کا احترام کرتا ہوں. آج مغربی کلچر نے جہاں ہمیں دیگر مقامات میں جو ہے وہ پستی اور گراوٹ کا شکار کیا, اس کے ساتھ ساتھ آج طلباء جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بے ادبیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چونکہ ایک مغربی کلچر کی جلغار ہے جس کی وجہ سے آج بے ادبی کا دورہ ہے. آج تو طلباء کلاس کے اندر جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی گستاخیاں کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں, اور بلکہ اپنے اساتذہ کی نقلیں اتارتے ہیں اور نقلیں اتار کے پھر فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیسا بے ادبی والا معاشرہ آ گیا. تو بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, حضور کے اصحاب کا ادب, حضور کی آل کا ادب, اپنے اساتذہ کا ادب, اپنے علماء کا ادب, اپنے والدین کا ادب, اس حوالے سے ایک روایت سن لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا, فرمایا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی بڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید ارشاد فرمائی کہ بڑوں کا احترام ہمیں سکھایا گیا ہے. بلکہ یہاں پہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ دین کس چیز کا نام ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ دین کی تفصیلات پہ جو ہے وہ گھنٹوں لیکچر دیا جائے, تو ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. تو علامہ اقبال جو کہ حکیم الامت ہیں اور جنہوں نے ہمیں پاکستان کا تصور پیش کیا, ان کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اگر دین کی تعریف پوچھنا چاہو, دین سراپا سوختن در اندر طلب,
انتہائش عشق آغازش ادب. فرماتے ہیں طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے محبوب کی محبت پہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی دین کی بنیاد ادب پہ رکھی گئی ہے. اس میں اہم ادب اللہ کے گھر مسجد کا ادب، آقا کریم اسلام کی بارگاہ کا ادب، اور اپنے والدین کا احترام. جس بندے کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اس کا احترام، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ سکھایا گیا. فرمایا لکان خیر اللہم، اگر یہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے اور آوازیں نہ لگاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، ایسا بندہ جو کہ گناہ وغیرہ کر لیتا ہے، کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگ جاؤ. تو لہٰذا جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. کوئی سوشل میڈیا پہ خبر آ گئی، کوئی اخبارات پہ خبر آ گئی، کوئی جو ہے وہ ٹی وی چینل پہ ہم نے خبر دیکھی، تو کیا فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کر لیں گے؟ نہیں. فرمایا فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اب اس آیت کریمہ کا ذرا شان نزول دیکھیے. یہ آیت کریمہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے متعلق نازل ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی جانب ان کو بھیجا. یہ قبیلہ تھا، ایمان لایا. تو آقا کریم اسلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے کے پاس اور ان سے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر کے لاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امال مقرر کیے ہوئے تھے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور پھر غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا. تو یہ جو تھے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ ان کی کوئی پرانی رنجش تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کا کوئی بندہ قتل کیا تھا. تو جب یہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ آگے سے استقبال کے لیے آئے کہ ہمارے نبی کے نمائندے آئے ہیں، تو چلو ہم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور یہ وہاں سے بھاگ آئے، پلٹ آئے اور اپنی طرف سے کچھ بات ملا کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے زکوٰۃ کیا دینی تھی، وہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، صحابہ کرام بھی بڑے غصے میں آئے کہ ہمیں یہ کہا کہ بندہ بھیجا جائے تاکہ ہم زکوٰۃ دیں اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں پہلے اپنا ایک وفد بھیجتا ہوں. تو آقا کریم اسلام نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک وفد بھیجا کہ آپ جائیں، پہلے تحقیق کریں ان کے متعلق، اس کے بعد جو وہ اگلی کارروائی کریں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے علاقے کے پاس پہنچے تو جاسوس کو بھیجا کہ خبر لے کے آؤ کیا صورتحال ہے ان کی. جب جاسوس گئے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بالکل معمول کے انداز میں اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ لوگ تو بالکل اہل ایمان ہیں اور معمول کے مطابق چل رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید پھر جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ملاقات کی، اور جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے بات کہی تھی کوئی چیز بھی وہاں نہ نکلی. تو آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچائی کہ حضور یہ معاملہ ہے. تو جب یہ بات کی تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، ان کو دکھ پہنچاؤ، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور پھر بعد میں تم خود ہی پچھتانے لگ جاؤ کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم جب وہ شور برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں چلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جناب فیک ٹویٹ تھا، یہ تو جناب فیک جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر فیک خبر آئی، یہ فیس بک کے اوپر فیک خبر آئی. بعد میں پھر پریشان ہوتے ہیں، پچھتاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا کہ تحقیق کریں. تحقیق کے بغیر، خاص طور پہ جب کسی کی عزت کا معاملہ ہو اس پہ تو بالکل تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ہمیں کوئی بیان بازی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے. اور سورہ حجرات کے اندر فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. اور صحابہ کرام ذرا غصے میں آ گئے نا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمارے نمائندے کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، حضور ہم ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ جو ہے وہ خبر لے کے آئے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، فرمایا بردباری سے فیصلہ کرنا
اور سوچو بچار کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی عزت کے متعلق کوئی بھی خبر ہو تو اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر نبی پاک علیہ السلام معاملات میں تمہاری بات مانے، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کامیابی اس میں ہے، اس میں نہیں ہے کہ نبی تمہاری بات مانے، کامیابی اس میں ہے کہ تم اپنے نبی کی بات مانو، تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ تم جو ہے وہ راستہ بھٹک سکتے ہو، تم غلط بات کر سکتے ہو، اور اللہ کا نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو جب بولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں، لہٰذا ان کی بات ماننے میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم جتنے بھی عقل مند ہو، تم جتنے بھی دانا ہو، امام الانبیاء کی عقل کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی صاحب عقل، دانش، بینس اس معاشرے میں آئے ہیں، آئیں گے، اگر ان تمام کی عقلوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امام الانبیاء کی عقل کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ جیسے ایک صحرا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جیسے ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے، سب کی عقلیں ریت کے ذرے کا درجہ رکھتی ہیں حضور کی عقل کے مقابلے میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی بصیرت عطا فرمائی، تو اس لیے فرمایا کامیابی اس میں ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرو، یہ نہیں ہے کہ نبی کو اپنے آپ کو یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مانے، لعنتم، پھر تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور یہ صحابہ کرام کو مخاطبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، ایمان سے تم پیار کرتے ہو، وکرہ الیکم الکفر، اور کفر اللہ نے تمہیں ناپسندیدہ کر دیا، والفسوق، اور نافرمانی، والعصیان، اور گناہ، یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، گناہ تمہیں برا لگتا ہے، برائی تمہیں بری لگتی ہے، یہ تمہاری کیفیت بن گئی ہے، صحابہ کرام کا انداز تھا۔ اور آج بھی جس بندے کی یہ کیفیت ہو کہ نیکی اچھی لگتی ہو، نیکی کرنے کے بعد اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہو، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور برائی بری لگنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں برائی سے نفرت کریں، برے لوگوں سے نفرت نہ کریں۔ ہمیں برائی سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بروں کو ان کے ہاتھ سے پکڑ کے اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں، یہ ہوتی ہے کامیابی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک نشئی نشہ پی کے، شراب پی کے وہ بے ہوش ہو گیا، اور وہ گندے پانی کی نالی کے اندر گرا ہوا تھا۔ تو وہ بزرگ اس کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے یہ ایک انسان ہے، اور یہ گندی نالی کے اندر اس کا چہرہ بھی گندا ہو رہا ہے، ایک اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو اٹھایا اور اس نالی سے نکال کے ایک جگہ پہ بٹھا کے اس کا چہرہ صاف منہ سے دھویا اور اس کو صاف جگہ پہ لٹا دیا کہ انسان ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے۔ اچھا، اگلے دن رات کے وقت، سحری کے وقت، جب وہ بزرگ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے نا، تو دیکھا کہ وہ نشئی جس کا چہرہ صاف کیا تھا وہ تہجد پڑھنے کے لیے پہلے ہی مسجد میں آیا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک ابھی کل تو میں نے شراب کا اس کا چہرہ دھویا ہے اور آج یہ تہجد کے لیے مسجد میں آیا ہوا ہے۔ تو حاطف غیب سے آواز آئی، میرے بندے تم نے اس کا چہرہ دھویا تھا، میں رب ذوالجلال نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو برائی سے نفرت چاہیے، برے لوگوں سے نفرت نہیں چاہیے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوتا ہے اور شام کو کافر ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آج جو ہے وہ چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ جو وہ حق کے اوپر قائم رہے۔ تو فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا دانا ہے۔ وَإِن طَائِفَةٌ مِّنَ اقْتَتَلُوا، جو کہ وقت سمٹ رہا ہے تو میں ترجمے کی جانب آتا ہوں۔ فرمایا اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ہم لڑائی دیکھتے ہوئے تماشا دیکھیں یا کیا کریں؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، تو صلح کروانا، دو جماعتیں لڑ پڑیں، دو خاندان لڑ پڑیں، تو جو تیسرا خاندان ہے، تیسری جماعت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی صلح کروا دیں، ان کو آپس میں ان کا صلح نامہ کروا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے حکم ہے۔ صلح کے متعلق آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزوں سے بھی اچھا ہے، جو نمازوں سے بھی اچھا ہے، جو صدقہ و خیرات سے بھی اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقہ سے بھی زیادہ اجر کا موجب عمل ہے، اس لیے تم صلح کرواؤ۔
تو یہ جو ہے وہ چند آیات 10 آیات جن کا ترجمہ آج میں اپنی بساط کے مطابق اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا، اور بالکل افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا رکوع جو ہے یہ کل کے درس میں ہوگا۔ آپ احباب اسی طریقہ سے محبت کے ساتھ بعد وقت تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ أشهد أن محمدا رسول الله. تو یار بہت اچھا درس قرآن تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور درس قرآن کے بعد ہم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل دوبارہ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ درس قرآن 2 دن کا تھا۔ آج انہوں نے ایک صورت پڑھی ہے، کل دوسری صورت پڑھیں گے، تو یہ بہت اچھا تھا ہمارے لیے بھی، آپ سب کے لیے۔ آپ سب ضرور اس کو دیکھیں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تب تک سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔